ہلو دوستو، ویلکم ٹو تارا نالج۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے ہی ساس اور بہو کے جھگڑے عام ہیں۔ بیٹے کے شادی کے بعد بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر صرف ان کا بن کر رہے، اور ماں کو ایسا لگتا ہے کہ بیٹے اب ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس لیے وہ بہو کو نظر انداز کرتے ہوئے بیٹے پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دیتی ہیں، اور اس طریقے سے یوں کھینچاتانی شروع ہوتی ہے جو کبھی کبھی بڑے جھگڑوں کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ وہ دلچسپ واقعہ ہے جن کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دونوں خواتین یہ بھول جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھگڑے گھر کے پرسکون ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، جس سے گھر کا ہر فرد متاثر ہوتا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے میں جیت فریقین کی نہیں بلکہ شیطان کی ہوتی ہے، جو ہر گھر میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں ساری بات سوچ کی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو اپنے شوہر کی خاطر سب کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے، اس کے دل میں بہت سے تحفظات ہوتے ہیں۔ اس نئے بندھن کو مضبوط تر کرنے کے لیے وہ سر دھر کی بازی لگا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے کچھ ناسمجھ بہویں اپنے شوہر کو اپنا بنانے کی جنون میں بیٹے کا دل اس کے گھر والوں سے، خصوصاً اس کی ماں سے الگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے کبھی کبھی ماں کا محبت بھرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس دل میں اس کا شوہر بھی رہتا ہے۔ ماں کا دل اپنے بچوں کے لیے بہت حساس ہوتا ہے، اور اس کی خالص محبت دنیا کے ہر رشتے پر حاوی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر بات کو دل پر لے لیتی ہے۔ ان حالات میں اسے اس لڑکی یا اس بہو جو آنے والی ہے اس سے چڑ ہونے لگتی ہے، اور یہیں سے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ مذہب اور سماجی رسومات اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں۔ ایک روشن حقیقت ہے کہ ہمارے دین کے احکامات انسانی نفسیات کے مطابق ہے، بدقسمتی ان سے ہماری لا علمی ہے۔ جہاں ہمیں مذہب سے رہنمائی لینی چاہیے، وہاں ہم دنیا میں موجود، دنیا میں رائج رسم و رواج پر جان دے رہے ہوتے ہیں۔ ساس اور بہو کے تعلقات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب توازن کھو دیتا ہے تو کھٹپٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہونے لگتی ہیں۔ بعض گھرانوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہو نوکرانی بن کر ان کے گھر میں آئی ہے، شوہر کے سوا وہ گھر کے تمام افراد کی خدمت گزار ہے، اس کو سب کی ایک آواز پر دوڑنا چاہیے، خصوصاً جب وہ آواز ساس کی ہو۔ جو سیدھی سادھی لڑکی ہوتی ہے وہ کولہوں کا بیل بن کر اپنا سر جھکا کر زندگی گزار دیتی ہے، لیکن جو تیز ترار ہوتی ہے وہ سینہ ٹھوک کر میدان میں اترتی ہے، اور ساس بہو کے درمیان جم کر مقابلہ ہوتا ہے، اور لڑکا ریفری بن کر ان دونوں کے درمیان پستا رہتا ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب میں بہو پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے تمام لوگوں کی خدمت کریں، لیکن وہ اگر ایسا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، اس کے اخلاق کی بلندی ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب میں بہو پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے تمام لوگوں کے لیے کھانے بنائیں، تمام لوگوں کے کپڑے دھوئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے باعث ثواب اور اس کے اخلاق کی بلندی ہے۔ شوہر کے والدین کی خدمت کر کے اگر وہ اپنے شوہر کے دل کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن شوہر اسے ان تمام کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ شوہر اسے مجبور کر کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ تمہیں گھر کے تمام لوگوں کی خدمت کرنا ہوگا، تمہیں گھر کے تمام لوگوں کے کپڑے دھونے ہوں گے، تمہیں گھر کے تمام لوگوں کے لیے کھانے بنانے ہوں گے، تمام لوگوں کی خدمت کرنا ہوگا۔ شوہر اس طریقے سے اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بہو کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کے تمام لوگوں کی خدمت کرے، صرف وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا اہل ہے، اس کے اوپر صرف فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ دوستو، یہ نہ صرف مشرق میں بلکہ مغرب میں بھی ساس اور بہو کے جھگڑوں نے ایک المیہ شکل اختیار کر گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں اولڈ ہاؤسز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بچے نوجوان ہو کر با اختیار ہو جاتے ہیں اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس ان کے والدین کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں جسے مدرز ڈے یا فادرز ڈے یا پھر کرسمس کہا جاتا ہے۔ دوستو، تاہم ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے گھرانے موجود ہیں جہاں اخلاقیات زندہ ہیں۔ ان لوگوں کا شمار خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جہاں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، چھوٹوں سے شفقت بھرا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جہاں ساس بہو کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے، معمولی سی نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں، وہ باہمی مشاورت سے، باہمی آپس میں مشورے کر کے اس اختلافات کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں یا اس اختلافات کو دور کر دیتے ہیں۔
دوستو اگر ہم سب اپنے اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کریں، ہم سب اپنے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیں تو ہمارا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ دوستو آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بہو جیسے ہی گھر میں آتی ہے تو ساس بالکل ایک مالک بن جاتی ہے اور بہو کو نوکرانی سمجھنے لگتی ہے، اور بہو پر گھر کی ساری ذمہ داری کو ڈال دیتی ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد گھر کی تمام صفائی کرنا، تمام برتن دھونا، اس کے بعد پھر سب کے لیے ناشتے بنانا، پھر کھانے بنانا، پھر رات میں کھانا بنانا، ساس کی جو ہے سیوا کرنا، پھر شوہر کی خدمت کرنا۔ دوستو یہ ہمارے سماج میں یہ کیسا ذہن بن چکا ہے، ہمارے سماج میں یہ کیسا نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہر انسان سوچے کہ وہ اس گھر کی ایک فرد ہے، نہ کہ وہ نوکرانی ہے۔ ان کے اوپر آپ گھر کی تمام ذمہ داری جو ڈال دیتی ہیں، اور جب وہ نہیں کر پاتی ہے، تھک جاتی ہے، تو پھر آپ اسے باتیں سناتے ہیں، پھر آپ اس سے جھگڑے کرتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے۔ آپ بھی گھر کے افراد ہیں، آپ گھر میں جتنے بھی کام ہیں آپ سب مل کر اگر کام کریں تو گھر جو ہے خوش نما ہوگا، آپ کا گھر جنت نما بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے نہ ساس بہو کے درمیان جھگڑے ہوں گے۔ جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ساری ذمہ داریاں صرف بہو پر ڈال دیے جاتے ہیں اور بیچاری تھک جاتی ہے۔ وہ کتنا کام کرے گی؟ کام کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر ساس اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتی ہے، 12 طرح کے بات ان کو سنانے لگتے ہیں۔ دوستو ہمارے اسلام میں بہو کے اوپر صرف یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، لیکن اگر وہ خوشی سے آپ کے گھر کے تمام کام کرتی ہے تو یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ آپ اسے ان تمام کاموں پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں سے ایسی خبر آتی ہے کہ ساس نے بہو کو جلا دیا ہے، ساس نے بہو کو مار دیا ہے، بہت ہی برا رویہ ہے۔ دوستو آپ کی بیٹی بھی دوسرے کے گھر جاتی ہوں گی، ان کے ساتھ اگر ایسا ہی رویہ کیا جائے، ایسا ہی سلوک کیا جائے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو آپ خیال رکھیں، سوچیں اس کے بارے میں کہ آپ کے گھر میں جو لڑکی آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ جس طرح آپ اپنی بیٹی کو اپنا سمجھتی تھی اسی طرح آپ اپنی بہو کو بھی اپنا سمجھیں اور ان کے اوپر طرح طرح کا ظلم نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بیٹوں کا شادی ہوا، بہو گھر میں آئی تو ماں صرف آرام کرتی ہے، ساس جو ہے صرف مالک بن کر رہتی ہے کہ اب گھر کا سارا کام جو ہے وہ دیکھے گی۔ بیچاری وہ اکیلی کتنی کام دیکھے گی؟ گھر میں 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے۔ ان کے اوپر تو بس اتنا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، نہ کہ گھر کے تمام لوگوں کی خدمت کرے۔ اور اگر وہ گھر کے تمام لوگوں کی خدمت نہیں کرتی ہے تو پھر سب اسے ستانے لگتے ہیں، سب تکلیف دینے لگتے ہیں۔ ہمارے سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ نظام ہے بہو کو لے کر اور ساس کا جو سوچ بن چکا ہے، ان تمام سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ ساس کو سمجھنا ہوگا کہ بہو کی کیا ذمہ داری ہے، ساس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم بہو پر زور زبردستی سے کوئی کام نہیں کروا سکتے ہیں۔ بہو کے اوپر صرف اتنا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ بہو کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس کی خدمت کرے۔ بہو کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے دیور کی خدمت کریں۔ بہو کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے سسور کی خدمت کریں۔ بہو پر صرف اتنا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خدمت کریں۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے جب بہو عاجز ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے شوہر کو الگ رہنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ بیوی اگر آپ سے علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ ایک الگ گھر لے کر اس کو دیں، یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔